الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم ہماری دوسری نشست ہے آداب طالب علم کے متعلق۔ انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ سے کتاب پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ تھوڑی سی ہمارے اندر ایک ٹریڈیشنل طریقہ بھی آ جائے اور تھوڑی سی روایتی انداز کا بھی ہمیں ادراک ہو، اور کتاب سے جوڑنے کی کوشش بھی ہے یہ ایک انداز میں، اور تاکہ آپ لوگ بھی کتاب سے جڑیں، کتاب پڑھیں۔ اور ابھی میرے خیال میں LMS پہ انہوں نے کورسز اور وغیرہ باقی اسٹوڈنٹ سب کو ایڈ کر دیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آج میں کل میں نے کورس آؤٹ لائن ادھر اپلوڈ کر لیا تھا۔ آج میں انشاءاللہ یہ کتاب عربی میں جو ہے اور اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے اور انگلش ترجمہ انشاءاللہ وہ بھی میں آج ہی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو آج انشاءاللہ آتے ہیں الفصل الاول، پہلا جو فصل ہے اس کے متعلق۔ اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے آداب الطالب فی نفسی، یعنی طالب علم کے شخصی آداب، یعنی ذاتی خوبیاں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ہے العلم عبادہ، یعنی یہ جو نالج ہے، یہ جو شرعی علوم ہے، یہ عبادت ہے۔ اور پھر بولتے ہیں اصل الاصول فی هذه الحلیہ بل ولکل امر مطلوب علمک بان العلم عبادہ، یعنی اس رسالہ، یعنی یہ جو حلیہ ہے، یہ جو زیور ہے، ہر مطلوب امر کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک علم عبادت ہے۔ اسی لیے بعض علماء کیا کہتے ہیں، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء الْعِلْمُ صَلَاةُ السِّرِّ وَعِبَادَةُ الْقَلْبِ، یہ جو علم ہے یہ خفیہ نماز ہے اور قلبی عبادت ہے۔ اور اسی جیسے کہ عبادت کی جو شرطیں ہیں اس میں جو سب سے پہلے ہے اخلاص النیہ، اس پہ جیسے ہم پچھلی نشست میں بہت ہی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، تو مزید ڈیٹیل میں جائے بنا انشاءاللہ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے اخلاص النیت للہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خالص نیت ہو، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، جیسے کہ سورۃ البینہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں اور ابراہیم حنیف علیہ السلام کے دین پر، یعنی ان کے نقش قدم پر چلے اور مخلص رہیں۔ اور بلکہ کیا ہوتے ہیں وفی الحدیث الفرد المشہور عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو مشہور حدیث میں ہے، جو اسلام کی ایک بنیادی اور ایک کلیات اور ایک پرنسپل میں سے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا معنی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت۔ احسنت، بارک اللہ فیک، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں فإن فقد العلم اخلاص النیت، یعنی وہ بول رہے ہیں کہ ادھر مقصود یہ ہے کہ اگر علم میں اخلاص کا فقدان ہوا تو کیا ہوگا؟ علم افضل ترین نیکی سے اتر کر گری ہوئی درجے پر پہنچ جائے گی، جیسے کہ بعد میں ہوتا ہے انتقل من افضل الطاعات الى احق المخالفات، یعنی اس اپوزٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اخلاص میں گڑبڑ ہوئی، اگر آپ کے اخلاص میں ریاکاری ہوئی، شہرت ہوئی، یا پھر دکھاوا ہوا، یا پھر دنیاوی غرض سے آپ نے شرعی علوم حاصل کی خالص دنیاوی یعنی غرض سے، تو کیا ہوگا؟ یہ علم آپ کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک وعلیک، کہ قرآن یا تو آپ کے لیے سفارشی بنے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے القرآن یشفع لصاحبی، کہ قرآن اپنے ساتھی کے لیے جو اس کو رات دن پڑھتا ہے یتلوہ آناء اللیل والنہار، اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ سفارشی بنتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو خوش نصیبوں میں سے بنائے جس کے لیے قرآن خود بخود سفارش کرے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر، یہ صبح شام میرے لیے، یہ صبح شام میری تلاوت کرتا تھا تیرے لیے خالص تیرے لیے۔ تو یہ قرآن یا تو آپ کے لیے
سفارش کرے گا؟ یہ علم آپ کے لیے سفارش کرے گا یا کیا ہوگا؟ اس کے برعکس یہ قرآن، یہ علم آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کے خلاف ایک پروف بن کے سامنے آئے گا۔ اور کیا بولتے ہیں اس کے بعد شیخ؟ وَلَا شَيْءَ يُحَطِّمُ الْعِلْمَ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو علم کو ضیاع اور برباد کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریا۔ ہاں، میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا اس کے بارے میں، ریاکاری۔ ریا کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی سب سے زیادہ جو مجھے میرے آنے والے امتیوں پہ، یعنی سب سے زیادہ ان کے لیے ڈر اور ان کے لیے خوف پیدا ہوتا ہے، وہ کس بارے میں ہے؟ وہ ہے الشرک الاصغر۔ تو بات دوسری روایت میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح ریاء الاخلاص، یعنی اخلاص میں ریاکاری کرنا۔ اخلاص میں ریاکاری کا کیا مطلب؟ جیسے کہ ایک بہت ہی عارف باللہ، ایک ولی اللہ تھے، وہ دعا کرتے تھے اسأل اللہ الاخلاص فی الاخلاص، کہ یا اللہ میں اپنے اخلاص میں بھی اخلاص کا طلبگار ہوں۔ کیوں؟ اسی طرح ایک اور عالم تھے، ایک اور ولی اللہ تھے، وہ کہتے تھے اعاذنا اللہ وإیاکم من التواضع الظاہری والفخر الخفی، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، کیا؟ کس چیز سے؟ ظاہری عاجزی و انکساری اختیار کرنا، لیکن حقیقت میں اندر سے نعوذ باللہ ایک فخر کا، اور ایک انداز میں اپنے اس عاجزی پر فخر کرنا، اپنے اس عاجزی پر خوش ہونا۔ ہاں، یا پھر ایک اور میں آتا ہے وَكَسْرُ النَّفْسِ الْمُسْتَشْرِفِ لِلثَّنَاء، یعنی کسر نفسی کا اختیار کرنا، تاکہ دوسرے اس کی تعریف کریں، دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ تعریف کروانے کے لیے کسر نفسی کریں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مثلا کوئی آ کے مجھ سے پوچھتا ہے تو بولتا ہے یار میں یار یہ وہ کر کے نا میں بڑا ہی فقیر اور بڑا غریب اور اس طرح بڑا عجیب سا نا وہ کرے، تو بولتے ہیں ماشاء اللہ آپ کی تو عاجزی، کیا بات ہے، آپ تو بڑے۔ تو اللہ بچائے، اللہ ہم لوگ کو ایسے امراض القلوب، ایسی ایک جو کیا بولتے ہیں نظر نہیں آنے والی، انسان کو کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کا چیک اپ کرنا چاہیے، باطنی چیک اپ۔ ظاہری چیک اپ تو کرتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں لوگ، اگر دل میں ایک رگ ہل جائے، آپ کو پتا ہے نا آج کل 10 20 30 40 لاکھ کا ایک آپریشن ہوتا ہے دل کا۔ ہارٹ اسپیشلسٹ آتا ہے جرمن سے، لندن سے، یا پاکستان کے ٹاپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے، وہ ایک آپریشن کے 20 30 40 50 لاکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو باطنی امراض ہے، باطنی بیماریاں ہیں، یعنی جو ہارٹ کے جو باطنی جو مسائل ہیں، اس کا ہم چیک اپ ہی نہیں کراتے، ہم تو اس کو ایسے چھوڑ دیتے، ٹیک اٹ ایزی، نو پرابلم، کول۔ نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اس لیے ہر کوئی اپنا روٹین کا چیک اپ کرے۔ آج کل جو لوگ شوگر یا کیا بولتے ہیں یہ بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا، اللہ سب مریضوں کو شفا دے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روٹین چیک اپ کرتے ہیں، ہر 6 مہینے 3 4 مہینے بعد دیکھتے ہیں، ہے نہیں؟ تو اسی طرح انسان کو چاہیے اپنے اس دل کا بھی چیک اپ کرائے۔ اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں شیخ؟ اس کے بعد بولتے ہیں وَمِثْلُ التَّسْمِيعِ بِأَنْ يَقُولَ مُسَمِّعًا عَلِمْتُ وَحَفِظْتُ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ تسمیع یعنی سنانا، سمعت یعنی دوسروں کو یہ سناتے ہوئے کہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، میں اتنے کا حافظ ہوں وغیرہ۔ مثلا کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں علم کی باتیں نہیں ہو رہی، ایک نارمل بات ہے، ایک گپ شپ ہو رہی ہے، لیکن وہ اچانک ٹپک پڑتا ہے اور کیا بولتا ہے؟ یار میں نے نا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، میں نے بخاری مسلم یاد کی ہوئی ہے، میں نے مشکات یاد کی ہوئی ہے، میں نے 40 نوویہ یاد کی ہوئی ہے، میں نے بلوغ المرام یاد کی ہوئی ہے، اور مجھے اس چیز کا علم ہے، میں نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہے۔ ابھی یار یہ موضوع کا کیا دخل ہے؟ کیوں بتا رہے ہو؟ وائی؟ کس لیے؟ دل میں گڑبڑ ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، بٹوین دا لائنز دیر از اے پرابلم، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اسی لیے کیا بولتے ہیں شیخ؟ بولتے ہیں وعلیہ، اسی لیے ان وجوہات کی بنا پر کیا چاہیے انسان کو؟ انسان کو چاہیے فلتزم تخلص من كل ما يشوب نیتک فی صدق الطلب، تخلص یعنی خلاصی پاؤ، گرو خلاصی پاؤ، یعنی اپنے جان چھڑاؤ، خلص یخلص تخلیصا،
یعنی اس سے جان چھڑاؤ. کس چیز سے؟ یہ جو چیز آپ کے نیتوں میں ملاوٹ پیدا کرے. کل ما یشوب نیتک، جو آپ کے نیت میں تمام امیزشوں اور ملاوٹوں سے بچنے کا یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اور یہی جو کوشش ہے یہی آپ کی صداقت کی دلالت ہے. یہی آپ کی یعنی جو دل میں جو ایک تڑپ ہے وہ بیان کرتی ہے. جب بھی آپ ہر روز جب بھی آپ ماشاءاللہ لیکچر سننے ہیں شروع میں یا صبح صبح، یا اللہ آج میں جو بھی کر رہا ہوں تیرے لیے کر، یا اللہ آج میں جو بھی علم حاصل کر رہا ہوں تیرے لیے کر، کسی کے لیے نہیں کر. المہم اسی طرح مثلا وہ بولتے ہیں ایک مثال کحب الظہور، ظاہر ہونا کیا مطلب؟ یعنی وہ چاہتے لوگ اس کو دیکھیں، شہرت کی خواہش، لوگ اس کو دیکھیں، فیم آئے کو واہ واہ کرے. سیلیبریٹی یہ جو کلچر ہے آج کل کا، واہ ماشاءاللہ واٹ اے موٹیویشنل اسپیکر، اللہ اکبر، اس طرح کر کے ہے نا پھر نعرے لگواتے ہیں. تو انسان اگر علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تو اللہ معاف کرے. یا پھر وہ تفوق علی الاقران، تاکہ وہ تفوق یعنی من الفوق یعنی وہ اوپر آ جائے. کس کے؟ الاقران، قرین کو کہتے ہیں یعنی ساتھی، یعنی اس کے وہ ہم عمروں پر برتری حاصل کرنے. یعنی آپ جیسے ابھی 15 اسٹوڈنٹ ہے ادھر، یا کچھ باہر اسٹوڈنٹ ہوں گے جاننے والے ساتھی، آپ کا علم حاصل کرنے کا صرف یہ مقصد ہو، کمپٹیشن ہو، کہ تاکہ میں جو میرے جو ساتھی ہے نا، مثلا میں سیف اللہ ہوں، میرے ساتھی عبداللہ، میں چاہتا ہوں کہ یار یہ جو عبداللہ ہے نا اس سے اوپر چلے جاؤں، اس سے آگے چلے جاؤں. I will be the first and he will be the last. ہے نا یہ جو آج کل جو ایجوکیشن سسٹم میں جو چلا ہوا ہے، ہماری ریسنگ کہتے ہیں نا اس کو آج کل، ایجوکیشن ریسنگ. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اشرف علی بھائی وعلیکم السلام. نماز پڑھ کے آئے، کوئی مسئلہ نہیں، بارک اللہ. نماز کبھی نہیں چھوڑنی. انما العلم الخشیہ، علم کا مقصد ہی ہے کہ خشیت الہی اور اس پر عمل ہو. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ابھی تو میں بھی اسلام آباد میں ہوں تو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ دیکھو استاد جی نماز کے ٹائم وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں قال اللہ قال اللہ. کیونکہ مجھے پتا ہے بعض لیکچروں میں ادھر نہیں باہر کہیں لیکچروں میں یا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو نماز کو نعوذ باللہ یا کوئی اسلامک میٹنگ چل رہی، ہاں اسلامک نام لگایا ہوا ہے، لیبل اسلامک ہے، لیکن نماز کے ٹائم بولتے کوئی نو پرابلم، تھوڑی دیر بعد ابھی اہم میٹنگ ہے. نہیں پھر کیا فائدہ. تو اس لیے جو بھی جن بھائیوں کے پاس یا بہنوں کے پاس نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے وہ نماز ضرور پڑھے. نماز اس علم سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے واجب، فرض، عین علی کل مسلم. لیکن یہ جو ابھی جو ہم پڑھ رہے کیا ہے؟ یہ سننا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حاصل کرنا سنت ہے. اچھا جی پھر کیا ہو گیا؟ اچھا جی آپ لوگوں کو کوئی ایسا تو نہیں لگ رہا کہ یار میں چیخ کے بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس دن کسی نے بولا تھا چیخنے سے آپ ایسا لگتا ہے کہ یار آپ کا تقریرانہ سٹائل ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ پتہ نہیں. اصل میں نا میرے نیچرل ہی یہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آرام سے کروں لیکن پھر وہ نکل جاتا. تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائیوں؟ نہیں استاد جی کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. وہ اصل میں نا آپ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ اصل میں پتہ نہیں چلتا یار. آپ لوگ اگر سامنے ہو تو آپ لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. کسی کو کوئی مسئلہ ہونا؟ جی آپ کہتے ہیں ویڈیو آن کر لیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، بارک اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. بارک اللہ فیکم، کوئی مسئلہ نہیں، جزاکم اللہ خیر. اچھا جی تو اسی طرح جیسے میں بتایا کہ وہ کمپٹیشن اور اپنے ساتھی سے آگے جانے، اور وجعله سلما لاغراض واعراف من جاه او مال او تعظيم او سمعه او طلب محمده او صرف وجوه الناس اليك. یعنی وہ بول رہے ہیں، یعنی اسی کے بارے میں بات ہو رہی. یعنی آپ علم حاصل کس لیے کر رہے ہو؟ تاکہ مختلف دنیاوی مقاصد، دنیاوی اغراض یا جاہ و مال، نام نمود یا تعریف و ستائش، خود بینی، خود نمائی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا کہ دیکھو میں آیا ہوں، میں بڑا 30 مار خان ہوں، میں بڑا ہیرو ہوں، لیکن اندر سے زیرو. یہ دکھانے کے لیے کہ علم حاصل کرتے. یہ یاد رکھے جب یہ چیزیں انسان کے نیت میں داخل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ وَأَمْثَالَهَا إِذَا شَابَتِ النِّيَّةُ أَفْسَدَتْهَا، فساد کر دیتی ہے، فساد برپا کر دیتی ہے. وَذَهَبَتْ بَرَكَةُ الْعِلْمِ، اگر یہ چیزیں انسان کی نیت میں داخل ہو جائے تو اس نیت کی خرابی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جو علم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ علم میں برکت نہیں رہتی.
علم سے برکت اٹھ جاتی ہے، جیسے کہ وَذَهَبَتْ بَرَكَةُ الْعِلْمِ وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ، اس لیے آپ کے اوپر لازم ہے ان تحمی نیتک، کہ اپنی نیت کی حفاظت کریں، من شوب الارادۃ لغیر اللہ تعالی بل وتحمی الحما، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بار بار اپنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ری چیک اپ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ اپنی نیتوں کی حفاظت کر سکیں کہ اس میں کوئی اور ملاوٹ یا امیزش نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، شیخ صاحب ایک بات پوچھنی تھی پوچھیے کہ ہمارا پیپر ابھی اسی بک میں سے بنے گا؟ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتا دوں، انشاءاللہ آپ لوگ پیپروں کی فکر نہ کریں، جنہوں نے میرے سے پہلے پڑھا ان سے پوچھ لیں، ہم نے جتنا ہو سکے آسان رکھے، لیکن آپ لوگوں نے علم حاصل کرنا مقصد ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پیپروں کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ جو پیپر ہوگا نا وہ بہت ہی آسان ہو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ کا جو ماڈرن اسٹائل آف ایجوکیشن کی اور آن لائن کا مسئلہ یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ استاد ہی ہر چیز اس کو تیار کر کے دے، نوٹس بنا کے دے اور اس کے لیے مختلف چیزیں بنا کے دے، نہیں، بلکہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، وہ محنت کریں، وہ صبر کریں، وہ نوٹس بنائیں، وہ اپنے پوائنٹس لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ علم کے لیے، اللہ کے لیے، نہ کہ یہ ایگزام کے لیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کا جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ہمارے جو انشاءاللہ پیپر ہوں گے وہ اسی کا جو اردو ترجمہ ہے نا اس میں سے ہوں گے انشاءاللہ، یعنی تقریباً 114 صفحے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت ہی آسان ہوں گے انشاءاللہ، جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، عمل کرنا ہے، اور پوائنٹ جو آپ کو اچھے لگے وہ لکھے اپنے لیے، اپنے علم کے لیے، اللہ کے لیے، مستقبل کے لیے، نہ کہ ان ایگزاموں کے لیے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ اور تو اکثر شیخ جو ہے صاحب نا، اس کا جی اکثر جو مثلا جو ہوں گے وہ ایم سی کیوز ہی ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایم سی کیوز، اردو ٹرانسلیشن کی بک جو سی اس کی ہاں وہ میں نے آپ کو کہا نا انشاءاللہ میں آج، آپ اگر آج نہیں دیکھیں تو کل، اگر میں کل تک نہ کروں تو کوئی مجھے پھر واٹس ایپ میں میسج کر دے، یاد دلا دے کہ ریمائنڈر کے سر آپ نے بولتا وہ لگا دوں گا، تو میں وہ انشاءاللہ اردو جو ہے نا اس کی، اردو اور انگلش دونوں میں LMS پہ لگا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بھائی عرفان بارک اللہ فیک، جزاک اللہ جی خیر۔ سر، وہ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، وہ ڈسکشن والا جو گروپ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اناؤنسمنٹ میں بھی ڈال دوں گا، ڈسکشن میں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ اچھا جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں للعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، اور اس متعلق نیت کے گڑمڑی اور دکھاوے کے متعلق بول رہے ہیں کہ میں نے مختلف اقوال اور مختلف جو مواقف، مختلف واقعات میں نے لکھے ہیں، کدھر؟ اپنی کتاب التعالم، ان کی کتاب ہے التعالم، یعنی اگنورینس آف نالج، یعنی علم کا غرور، ٹھیک ہے نا؟ اسی کا مطلب میں نے پچھلے بھی لیکچر میں بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، اور اسی کے اوپر میں ایک اور بات مزید کہہ دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ شیخ بول رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل میں سوری معذرت چاہتا ہوں کہ انٹرپٹ کیا آپ کو۔ اچھا، اس میں نا ہمیں ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے کہ وہ ایک اعراب وغیرہ نہیں ہے نا اس بک پر، تو آئی تھنک کہ وہ عربک پڑھنے میں میرے خیال سے مسئلہ ہوگا، جس طرح وہ طرفن منہا یہ تو سمجھ آ جائے گا، فی اب مبحثی یا مبحثی، یعنی کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہی تو ہے، یہ دیکھیں کیسے۔ آپ کی بات درست ہے، دیکھیں ابھی مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی اردو میں کیا ہوتا ہے، کیا اردو میں اعراب لگایا ہے؟ نہیں لگایا، کیوں؟ کیونکہ ہماری سلیقہ ہے، ہماری زبان ہے، تو اسی طرح عربی میں وہ اعراب کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ وہ ان کی زبان ہے، ان کو اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے ابھی اس طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے، آپ میں جو اجنبیت ہے، جو آپ کو لگتا ہے یار یہ کون سی زبان ہے، یہ فورنر زبان ہے، لیکن اگر انگلش پڑھیں تو نو پرابلم ہے نا، لیکن عربی میں پڑھے تو ہم کو لگ رہا ہے یار اعراب نہیں آ رہا، تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو ایئرز ہے نا، جو کیا بولتے ہیں کان، اس کو عادت پڑ جائے عربی سننے کی، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آپ ارتقائی مراحل سے گزریں گے، جس کو بولتے ہیں آج کل انگلش میں کیا بولتے ہیں، لرن اے لینگویج بائی لسننگ، یعنی سن کے عربی سیکھنا ہے نا، تو یہ بھی ایک انداز ہے تاکہ آپ کے اندر عربی کی ایک عربی کا شوق بھی پیدا ہو، ذوق بھی پیدا ہو، اور آپ کے جو اجنبیت ہے وہ مانوسیت میں تبدیل ہو جائے، اس میں پھر آہستہ آہستہ ایک مقام آئے گا کہ آپ کو عربی بڑے یعنی علمی کتابیں عربی پڑھے بغیر مزہ نہیں آئے گا، آپ کو ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ، آپ کو ایسی لذت آئے گی نا عربی پڑھنے میں، اور اس میں آپ کو اعراب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ انشاءاللہ ایسے کیا بولتے ہیں اس کو،
نیٹو اسپیکر کی طرح ہو جائیں گے، جیسے میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں نے کوئی ایک دن ایک رات میں نہیں، پورے مجھے 16 سال لگے عربی سیکھنے میں، اور ابھی بھی میں کوئی عربی کا عالم نہیں ہوں، ابھی بھی میں غلطیاں کرتا ہوں، ادھر ادھر بھاگتا ہوں. لیکن ایک انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ پہنچتا ہے. یعنی مثلا میں جب گیا تھا دارالحدیث خیریہ میں، پہلے سال میں بالکل وہ جو سمن بکمن عمیون، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، خاموش گونگا بہروں کی طرح، کیونکہ میں نے پورا پاکستانی ایمبیسی اسکول میں پڑھا ہے، تو ادھر کیا کچھ بھی پتہ نہیں. ایک سال تو میں ایسے ہی رہا، کچھ پتہ نہیں. لیکن کیا ہوا، وہ جو اجنبیت تھی نا وہ تبدیل ہو، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ آپ مختلف لیولز، اور اس کو بولتے ہیں بیبی سٹیپس، ہے نا. انشاءاللہ کوئی بات نہیں عرفان بھائی، آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ. باقی یہ کہ بہتر ہے کہ یار اب مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ ہے نا کوشچن چیٹ میں لکھتے جائیں، یا پھر اپنے سائٹ پہ لکھیں تاکہ آخر میں پوچھ لیں. لیکن یہ جو آپ کے جو 2 سوال تھے اچھے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم. یہ ایک نارمل جنرل، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے تاکہ آپ برا نہ مانیں. اچھا جی، بارک اللہ فیک. اگر آپ لوگ چاہتے کہ میں اس طرح نہ پڑھاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلے سے ہم دوبارہ وہ پریزنٹیشن والا سسٹم کریں، آپ لوگوں کی مرضی، جو آپ لوگ چاہیں. لیکن اس میں یہ جو میں نے آپ کو فوائد بتائے نا، یعنی ایک تیر سے 3-4 شکار، ایک تیر سے 3-4 یہ شکار. زیادہ بہتر ہے سر، عربی بھی سیکھنے کے لیے یہی طریقہ آسان ہوتا ہے. بالکل بالکل، بارک مجھے اللہ یہ فیک. بات میرے والد صاحب نے سکھائی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک یا اخت حفصہ، بہن حفصہ. جی شیخ، میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ، بارک اللہ. کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. کسی کو تھوڑا تھوڑا مسئلہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، اٹس ایزی. یعنی آپ ابھی یعنی لرننگ سچویشن میں گزارا، ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ یار مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ وہ، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہاں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. ہر کوئی اسی طرح سیکھتا ہے، ضروری نہیں کہ شروع سے ہی مجھے 100% سمجھ آ جائے سب کچھ. اگر کسی کو شروع سے 100% سمجھ میں آئے تو وہ تو ماشاءاللہ، ہاں وہ کیا بولتے ہیں آئی کیو لیول 100 ہو گیا. ہاں نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. شروع میں 10%، پھر 20%، پھر 50%. یہ ایک لرننگ سٹیجز ہوتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اچھی بات ہے آپ لوگوں کی، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اہلاً و سہلاً، آلو کا سالن اشب علی صاحب، ویلکم بیک. اچھا جی، تو اس کے بعد آتے ہیں، اسی لیے علماء نے وَيَزَادُ عَلَيْهِ نَهْيُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الطُّبُولِيَّاتِ، علماء نے طبولیات سے منع کیا. طبولیات کا کیا مطلب ہے؟ طبولیات، طبلے، ہم بولتے ہیں نا اردو میں طبلہ، طبلہ، طبلہ مارا اس نے، یا جو گانے کا کوئی اکوپمنٹ ہے، کیا پتہ نہیں، ٹول ہے، اللہ عالم. تو وہ طبلہ کا کیا مطلب ہے؟ آواز. تو کیا بولتے ہیں طبولیات کا کیا مطلب ہے؟ وَهِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الشُّهْرَةُ، وہ مسائل جس سے مقصود کیا ہو؟ شہرت. یعنی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، ہم لوگ کے خاص کر سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ دانشور اور نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے بھی مثلا 15-20 سال کے، ابھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مثلا ان کو 2-3 مثلا مدرسے میں جدھر میں پڑھاتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو 2-3 مسئلے میں ماشاءاللہ تھوڑی سی دسترس ہے، یا اس کے بارے میں تھوڑی سی پڑھ لی انہوں نے، تو وہ ہر جگہ جا کے نا وہی چھیڑ. یا مثلا کچھ لوگ بولتے ہیں نا امتیازی مسائل، کچھ مسالک کے امتیازی مسائل، اس کی پوری زندگی اسی پہ قائم ہے، اور اسی پہ وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اور اسی پہ وہ یعنی اور اسی سے وہ شہرت بھی کماتا ہے. ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ دوسرے علوم میں جو دوسرے جو چیزیں ہیں، دوسرے پوائنٹس ہیں، وہ اس کے بارے میں اس کو ککھ نہیں پتا، جیسے بولتے ہیں آپ. اچھا جی، اس کے بعد بولتے ہیں اور اسی لیے کیا بولتے ہیں وقت قیلا، اور اسی لیے کہا گیا، سلف نے کیا کہا ہے زلت العالم مضروب لها الطبل. زلہ کس کو بولتے ہیں؟ زل یزل مطلب ہے غلطی، یعنی عالم کی غلطی پر کیا ہوتا ہے؟ مضروب لها الطبل، عالم کی غلطی پر طبلہ بجایا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ، اگر کوئی عالم نہیں، مدعی علم کا دعویٰ کرنے والا، سو کالڈ کیا بولتے ہیں اسلامک اسکالر، وہ تھوڑی سی غلطی کر دے، اس کو ایسا ڈول بجایا جاتا ہے، اس کو اتنا بڑا اور اتنا وہ کر لیا جاتا ہے، اور مدارس کو نعوذ باللہ، اور مولویوں کو، اور اسلامی فوبک سسٹم شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہی غلطی ایک سکول میں ہو، ایک کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. علماء یا مدارس میں غلط نہیں ہونی چاہیے، اس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ میڈیا کمپین چلائے جاتے ہیں، اس کے لیے ہیش ٹیگ چلائے جاتے ہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں. ایک مدعی علم، ایک علم کا دعویٰ کرنا، ایک بندے کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کمیونٹی والے بھی اس کی پھینٹی بجا دیتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، لوگوں کو وہ نظر نہیں آتی. اس لیے
عالم اگر کوئی غلطی کرے بہت بڑی بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. اس لیے عالموں کو یا صاحب علم یا طالب علم سیکر آف نالج کو چاہیے کہ وہ ہر چیز میں احتیاط کرے, ٹھیک ہے نا, اور دقت نظری, دقیق النظر ہو, اپنی باتوں کو تولے پھر بولے, ہوش میں رہے, نہ کہ وہ جذباتیت میں آ کے اول فول بکے پھر بعد میں پچھتائے, ندامت کرے اور اعتذارانہ بیان پیش کرے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے علماء کیا بولتے ہیں, دیکھیں قال وعن سفیان, ادھر سفیان سے مراد کون ہے؟ سفیان ثوری, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سفیان ثوری. ایوہ احسنت, یعنی وہ کہتے ہیں کنت اوتیت فہم القرآن, مجھے فہم قرآن مل گیا تھا, انڈرسٹینڈنگ آف قرآن, مجھے قرآن کی سمجھ عطا کی گئی تھی. فلما قبلت السرہ, جب میں نے السرہ عفوا, جب میں نے تھیلا قبول کیا. تھیلے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دینار و درہم, دینار و درہم کو قبول کیا. سلبتہ, کیا ہوا؟ وہ علم, وہ فہم قرآن, وہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن چھین لیا گیا مجھ سے. کیوں؟ بیکاز ہم نے اس قرآن کو اس دینار و درہم سے تولنا شروع کیا, اور قرآن کے فہم کو اس دینار و درہم کے بدلے تبدیل کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آج کل آتے ہیں بعض ماڈرنسٹ اسلامک اسکالر, سو کالڈ, کیا سو کالڈ, میں نے اس دن بولا سو کالڈ تو بہت ہنس رہے تھے. میں نے بولا یار ابھی میں خود سیکھ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ لوگ چاہیں نا میری انگلش کی تصحیح کیا کریں, کیونکہ میں چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے انگلش سیکھوں. آپ لوگ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ادھر ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, وہ ماڈرنسٹ لوگ کیا بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں وہ قرآن کی آیات دے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا بہت سے ایسے لوگ ہیں, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سے ایسے لوگ قرآنی آیات پیش کرتے ہیں. آپ بولتے ہیں واہ کیا بات ہے, واٹ اسلامک اسکالر, اوئے ہوئے یہ بات ہے نا, یہ لیول کی بات ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے, انڈرسٹینڈنگ میں سارا کچھ تبدیل کر دیتا ہے, ٹرانسلیشن میں سارا کچھ بدل دیتا ہے, قرآن کے مفاہیم کو مسخ کر دیتا ہے, اپنی طرف سے بات پیش کرتا ہے اور رسول اکرم کی بات کو جانب چھوڑ دیتا ہے, اور بولتے ہیں میری بات, میرا مفہوم قرآن بہتر ہے بنسبت مفہوم کلام خدا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں یا جو صحابہ پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اس کے بعد آتے ہیں, امید ہے آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. تو بولتے ہیں دیکھیں نا, یہ عربوں کا ایک انداز, بہت ہی خوبصورت انداز ہے. وہ دعائیں دیتے ہیں ہر بات, یہی میں نے عربوں سے سیکھی, ہر بات پہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, ابشر, کثر اللہ من امثالک, یعنی وہ رحمک اللہ. دیکھیں نا, فاستمسک رحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحمت بھیجے, فاستمسک, پکڑ لو, امسک بولتے ہیں نا, امسک, فاستمسک یعنی کس لو اس چیز کو, کس چیز کو, بالعروۃ الوثقی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے, معذرت خواہ تھوڑا نزلہ زکام ہے آج کل, آپ کو پتہ ہے موسم کا. تو شیخ بول رہے ہیں کہ آپ جو میں نے باتیں بتلائی ہیں اور جو اخلاص کی باتیں ہیں, اور اس اخلاص کو آپ صحیح طریقے سے تھام لیں, تاکہ کیا ہو, العاصمۃ من هذه الشوائب, تاکہ وہ ملاوٹ سے بچ سکے. بأن تکون, کیا کریں, بأن تکون مع بذل الجہد فی الاخلاص, کہ آپ اپنے اخلاص کی ری چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ جہد, یعنی بذل الجہد, بذل یبذل بذلا, یعنی کوشش کرنا, بذل الجہدی, کوشش کرنا, فی الاخلاص, اخلاص میں کوشش کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے, شدید الخوف, شدید الخوف, ڈرتے رہنا. کس چیز سے؟ من نواقضہ, ان چیزوں سے ڈرتے رہنا جو اس کی اپوزٹس ہیں, یا جو ان چیزوں کو برباد ہو. نواقض کیوں بولتے ہیں؟ برعکس, اپوزٹ, یعنی جو اس کو ختم کر دے, جیسے کہ ریاکاری اور جو باقی شیخ نے بتائی ہے. اور اس کے ساتھ کیا کیا, عظیم الافتقار والالتجاء الیہ سبحانہ, اللہ اللہ کے سامنے ایک فقیرانہ انداز میں اور ایک التجانہ انداز میں, اور اللہ کے دربار میں سر تسلیم خم کرنا, اللہ کے دربار میں فقیر بن کے رہنا, اور ہر وقت یہ ڈرتے رہنا کہیں میرا یہ اخلاص ریاکاری میں تو نہیں. اسی لیے ایک مشہور تابعی ہے ابن ابی ملیکہ, وہ کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون علی نفسہم النفاق. اللہ اکبر, دیکھیں
یہ اخلاص کا کمال ہے. جو مخلص ہوتا ہے وہ نفاق سے ڈرتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے وہ ریاکاری سے ڈرتا ہے. اگر منافق ہو تو اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو تو ڈر ہی نہیں ہے ریاکاری کا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہی نہیں. تو اس لیے کیا کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ بولتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو جن سے میں مل چکا ہوں، کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ہر کوئی نفاق سے ڈرتا تھا. نفاق دو قسم کے، جیسے آپ نے بتایا، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی. نفاق اعتقادی تو یہ تو نفاق اعتقادی کا مطلب ہے کہ انسان ظاہراً اسلام دکھاتا ہے لیکن باطناً کفر ہوتا ہے، یہ مقصود نہیں ہے. نفاق عملی کا مطلب ہے یعنی انسان بولتا کچھ ہے عمل نہیں کرتا، یہ اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کس لیے ڈرتے تھے؟ کیونکہ یہ ان کے اخلاص کا کمال تھا. وہ مخلص ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ بس اس اخلاص میں بھی مجھے اخلاص عطا کر دے. اچھا جی، یہ اگر بند ہو جائے نا تو اسی لنک سے آپ لوگ دوبارہ جوائن کریے گا انشاءاللہ. وَيُؤْثَرُ عَنْ سُفْيَانِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِي رحمہ اللہ تعالی. اور یہ میں نے پچھلے مجلس میں میرے خیال میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کے بارے میں کہ امام سفیان الثوری کہتے ہیں ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی. آپ لوگوں کو یہ بار بار ہائی لائٹ کرنا چاہیے یا چلتا ہے اس طرح؟ جیسے آپ کو آسانی ہو شیخ. اچھا جی، بارک اللہ فیک. تو ادھر کیا بول رہے ہیں؟ ادھر بول رہے ہیں سفیان الثوری کہہ رہے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میرے اوپر سخت ترین گزرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت. یعنی مجھے اپنی نیت سے زیادہ سخت مقابلہ کسی اور چیز سے نہ کرنا پڑا. یعنی کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر من ھذا الدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. حالانکہ وہ کون ہے؟ رسول اللہ ہے، نبی اللہ ہے، معصوم ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. کیوں؟ کیونکہ یہ دل، اس لیے بولتے ہیں نا قلب. قلب کا کیا مطلب ہے؟ قلب یقلب تقلیبا، یعنی وہ پھیرنے والا چیز ہے. دل ایک دم پلٹتا ہے، ایک دم. ابھی آپ مخلص ہو، ابھی ایک دم آپ ریاکاری میں شکار ہو. ابھی آپ نے نماز شروع کیا، آپ مخلص ہو، آپ رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، اخلاص میں گڑ گڑا رہے ہو، لیکن اچانک آپ کی آنکھ ادھر پڑتی ہے، شیطان آپ کو چھوڑتا نہیں. وہ آ کے بولتے ہو دیکھو اوے مولانا علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے پھر آپ تھوڑا اور ایکٹنگ کرتے ہو. دیکھیں نا، شروع میں آپ نے ابتدا تو اخلاص سے کی لیکن بیچ میں پھر ریاکاری ہو گئی، پھر آخر میں آپ پھر توبہ کرتے ہو نماز میں ہی اور پھر مخلص ہو جاتے. یہ دل ایسی چیز ہے، دل پلٹتی رہتی ہے. اس لیے آپ جتنا دل پلٹتا ہے اس سے زیادہ آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی. لیکن اتنا بھی نہ ہو جیسے کہ بعض غلاۃ الصوفیہ، یعنی جو بہت ہی زیادہ مبالغہ کرتے ہیں صوفیوں میں سے، وہ بیمار ہی پڑ جاتے ہیں. اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ بعض کتب تزکیہ میں چیزوں کا ذکر ملتا ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا کم بھی نہیں. نارملی کہیں انسان بیمار نہ ہو جائے اتنا سوچ سوچ کے، اور جس کو بولتے ہیں نا آج کل اوور تھنکنگ، حد سے زیادہ وہ انسان پاگل ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نارمل ٹیک اٹ ایزی، لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ انسان بیمار ہو جائے، اور نہ اتنا کم ہو کہ انسان ریاکاری میں مبتلا ہو، نفاق میں مبتلا ہو، اس کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اسی لیے یعنی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اخلاص ہی کی بنا پر آپ جنت میں داخل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جیسے کہ بخاری کی حدیث میں ہے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ کون ہوگا قیامت کے دن جس کو میری شفاعت، میری سفارش ملے گی؟ کون ہے وہ؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصتا للہ. اور اس کے پھر لا الہ الا اللہ کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جسٹ سیئنگ اٹ، صرف اس کو بولنا لفظی طور پر نہیں، بلکہ کہنے کا مطلب ہی عربیت میں یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے جو فرامین خداوندی ہے اس کے اوپر بجا لانا، اور جو اللہ تعالیٰ یا رسول نے جو منع کیا اس سے رک جانا. یہ لا الہ الا اللہ کا اقتضاء ہے، اس کا رزلٹ ہے. اچھا جی، اس
کے بعد آتے ہیں وعن عمر ابن ذر انه قال لوالده يا ابي ما لك اذا وعظت الناس اخذهم البكاء. عمر ابن ذر اپنے والد صاحب سے بولتے ہیں والد محترم ما لك اذا وعظت الناس اخذهم البكاء، یہ کیا ماجرا ہے، آپ جب لوگوں کو واعظ و تبلیغ اور بیان کرتے ہیں تو اخذهم البكاء تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا وَعَظَهُمْ غَيْرُكَ لَا يَبْكُونَ، لیکن اگر ان کو کوئی اور آپ کے سوا کوئی اور اگر کیا بولتے ہیں تبلیغ کرے، واعظ کرے یا ایک ناصحانہ عاجزانہ گفتگو کرے تو وہ نہیں روتے، تو کیا کہتے ہیں فقال یا بنی، تو کہتے ہیں میرے بیٹے، بولتے ہیں کہ میرے بیٹے لیست النائحة الثقلى مثل النائحة المستأجرة. ادھر لام کے اوپر زبر لگایا ہوا ہے، یہ میرے خیال میں غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں، یعنی وہ بول رہے ہیں کہ بیٹا جو حقیقت میں رونے والا ہے، جو نوحہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، نوحہ اصل میں کرنے والا ہے، سچی نوحہ کرنے والا ہے، وہ کرایہ دار نوحہ کی طرح نہیں ہوتا. جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بعض روافظ جو ہر وقت مظلومیت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نہیں پتا اللہ عالم، وہ بعض جو یہ جو پتہ نہیں بین القوسین یعنی جو ان کا جو نام نہاد آزادارانہ پتہ نہیں کیا مجالس کہتے ہیں، اس میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حقیقت میں نہیں روتے، جو صرف دکھلانے کے لیے، بعض جو ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں ان کی نیتوں کے بارے میں. تو ادھر جو ان کے اس والد عمر ابن ذر کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جو روتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں، تو ان کے رونے کے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مخلص ہوتے ہیں، اور بعض کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو کرایہ دار رونے والا ہے، یہ دکھلاوے کا بندہ ہے، یہ خریدا ہوا بندہ ہے. اچھا جی، دیکھیں نا، اب شیخ نے ایک اور دعا دیا آپ کو، وفقک اللہ لرشدک، آمین، سب کہیں آمین. اللہ آپ سب کو رشد و ہدایت کی توفیق دے، آمین کہیں سب. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت دعائیں ہوتی ہیں. یعنی ہمارے ایک شیخ تھے، ان کو جب ہم پانی دیتے تھے تو بولتے تھے یا سیف اللہ اشربک اللہ من حوض الکوثر بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی من شرب منہ لم یظمأ بعدہ. کیا خوبصورت دعا ہے. اسی لیے آپ لوگ دعا دینے کی بھی ایک عادت ہو، اچھی عادت ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے سیف اللہ تو نے مجھے پانی پلانا، اس کے بدلے میں یہ دعا کروں کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے حوض کوثر سے پانی پلائے. اور پلانے والا بھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے. سب آمین کہیں. اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے وہ اس سے حوض کوثر اور بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم پی لیا، اس کے بعد وہ کبھی بھی لم یظمأ بعدہ، کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے. خدا کی قسم یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے اور سب سے بڑی سعادت مندی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں، شیخ بول رہے ہیں الخصلۃ الجامعۃ لخیری دنیا والآخرہ. دنیا و آخرت کی بلائیوں کی جامع خصلت کیا ہے؟ وہ ہے محبت اللہ تعالی و محبت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی سے محبت کرنا، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا. یعنی یہ ایسی خصلت اور ایسا یعنی جامع خصلت ہے جو آپ کے لیے دنیا و آخرت میں بلائیوں کے اور رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ اکبر، اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور صرف محبت کا دعویٰ ہی نہ کرے، بلکہ کیا بولتے ہیں شیخ کہتے ہیں وَتَحْقِيقُهَا بِتَمَحُّضِ الْمُتَابَعَةِ وَقَفْوِ الْأَثَرِ لِلْمَعْصُومِ. اور اس کی تحقیق، اس کا رزلٹ اور اس کا عملی جامہ پہنانے والا کیا ہے؟ میں کہنے والا تھا عملی پہ جامہ، استغفر اللہ نے بچا لیا. اچھا جی، یعنی وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے یعنی وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دعوی محبت نہیں، دعوی محبت خداوندی ہی نہیں، بلکہ اس کے اوپر جو عملی اس کا تقاضا ہے کیا ہے؟ بتمحض المتابعت. آپ اللہ تعالی
یعنی اللہ کے رسول کی اتباع خالص کریں. خالص دیکھیں نا ادھر اتباع بھی خالص ہے. تمحض کا مطلب ہے خالص پیور. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ بس ایک سیکنڈ. یعنی وہ بول رہے ہیں کہ وتحقیقها بتمحض المتابعہ یعنی خالص متابعت اور وعفو الاثر للمعصوم. اور معصوم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے اثر پر ان کے نقش قدم پر چلنا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں دیکھیں نا اللہ تعالی نے یہی کہا ہے نا کیا کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے ہاں کہہ دیجئے اگر تم یعنی اے لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو حقیقت میں تم میری تابعداری کرو میری اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یحببکم اللہ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. واللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا أَصْلُ هَذِهِ الْحِلْيَةِ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حلیہ ہے یہ جو زیور علم ہے. حلیہ کا مطلب زیور. ٹھیک ہے نا. یہ جو زیور علم ہے اس کی جو بنیاد اور اس کی جڑ ہے یعنی اصل جڑ بنیاد. ٹھیک ہے نا. وَيَقَعَانِ مِنْهَا مَوْقِعَ التَّاجِ مِنَ الْحُلَّةِ یعنی اور ان دونوں کی حیثیت ان دونوں کی اخلاص اور محبت خداوندی اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کا اس حلیہ اس زیور علم سے کیا جڑا ہے. یہ ان کی یعنی جڑ اور بنیاد کیا ہے اور یہ دونوں اس زیور علم میں جو لباس ہے اس میں تاج کی حیثیت رکھتا ہے. تاج کو پتہ ہے نا یعنی جو سر پہ پہنایا جاتا ہے تاج الوقار جیسے کہ صاحب القرآن کو یوم القیامہ پہنایا جائے گا یا ان کے والدین کو. فیا ایھا الطلاب او سیکر آف نالج یا طلاب العلم اے میرے طالب علم ہا انتم ہؤلاء تربعتم للدرس کیونکہ آپ نے علم کے لیے زانوِ تلمذ کیا ہے یعنی آپ بیٹھ چکے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. وتعلقتم بانفس علق طلب العلم اور سب سے نفیس اور نہایت عمدہ ترین عمل سے آپ لوگوں نے رشتہ قائم کیا ہے. اس لیے کیا بولتے ہیں شیخ بولتے ہیں فاوصیکم ونفسی میں آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں ونفسی اور اپنے آپ کو بھی. اللہ اکبر. دیکھیں نا جب انسان کلام کرے جب انسان نصیحت کرے جب انسان واعظ و تبلیغ کرے تو اس کا یہ بھی مقصود ہونا چاہیے کہ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہا. اسی لیے یہ ڈاکٹر زبیر صاحب ہے ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب ابو الحسن العلوی پہلے ان کا یہ وہ اس طرح لکھتے تھے پھر انہوں نے نام چینج کر دیا ڈاکٹر حافظ محمد زبیر تیمی پھر اب تیمی بھی ہٹا دیا اب HM زبیر کر کے لکھتے ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے بڑی معروف صالح اور مصلح بڑی بہترین. اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان مصلح بنتا جاتا ہے لوگوں کی اصلاح کرتے جاتا ہے لیکن اپنی اصلاح ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صالح بھی بنے اور مصلح بھی بنے. تو اس لیے ادھر شیخ کیا بول رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو بھی وصیت کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کیا بتقوی اللہ تعالی فی السر والعلانیہ. اللہ سب سے بہترین وصیت سب سے بہترین وصیت کیا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہراً و باطناً اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ظاہراً و باطناً ہمیں متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم باہر سے ہیرو لگے اور اندر سے زیرو. ہم باہر سے جمال ظاہری ہو خوبصورت شکل خوبصورت لباس خوبصورت جوتا خوبصورت داڑھی خوبصورت چہرہ خوبصورت گھر لیکن اندر خوب سے باطن نہ اندر گندگی نہ بلکہ ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسی ہو للہیت اور تقوی اور پرہیزگاری. اللہ اللہ ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا یا اللہ یا رب العالمین. اچھا جی. فہی العدہ یہی اصل سامان ہے.
یہی یعنی وہی محبت الفضائل، اور یہی فضائل اور عظمت کا سرچشمہ ہے، ومتنزل المحامد، اور رفعت و بلندی کا کیا ہے، یعنی جیسے آگے بولتے وہی مبعث القوہ، قوت طاقت کا یہ ایک چشمہ ہے، ومعراج السمو، اور یہ رفعت و بلندی کی معراج ہے، یعنی آپ کو بلندی پر لے جاتا ہے، والرابط الوثیق علی القلوب عن الفتن، اللہ اکبر، اور یہی یعنی یہ جو تقویٰ ہے، للہیت ہے، یہ کیا ہے، یہ فتنوں میں دلوں کی حفاظت کا مضبوط اور قابل اعتماد کا، فلا تفرطوا، لہذا اس میں کوتاہی مت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا علم حاصل کر لیے، تھوڑا سا تقویٰ آ گیا تو خلاص ہم سمجھتے ہیں جیسے کیا بولتے ہیں کنفرم جنتی، نہیں اس طرح نہیں، یہ کھیل نہیں ہے، ہاں۔ یعنی آپ ذرا سوچئے نا، صحابہ کرام یا عشرہ مبشرہ من الجنہ، عشرہ مبشرہ میں جن کو وہ 10 صحابہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی جنت کی، وہ بھی ڈرتے تھے، وہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہیں ہم ایسا ویسا عمل نہ کریں، وہ اپنے تقوی کی حفاظت کرتے تھے۔ بات نیکی میں نہیں ہے، بات یہ ہے، بات نیکی میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ آپ اس نیکی کی حفاظت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ پھر بولتے ہیں نمبر 2، کن علی جادۃ السلف الصالح، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بول رہے ہیں کہ سلف صالح کے راستے پر چلو، ٹھیک ہے نا، اور سلف صالح سے کیا مطلب، کون بتائے گا؟ صحابہ سر اس سے مراد ہیں، تابعین، تبع تابعین۔ بالکل احسن، یعنی ادھر مقصود ہے سلف صالح سے کیا مقصود ہے؟ سلف صالح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ کون ہیں جو میرے زمانے میں، اور پھر جو ان کے بعد آنے والے، اور ان کے بعد، یعنی ثلاثہ، یعنی صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین، الذین تبعوہم باحسان الی یوم الدین، یعنی وہ لوگ، وہ صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع تابعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، ان کے نقش قدم پر ہم نے چلے، ٹھیک ہے نا، یعنی وداؤٹ اینی حزبیت، پارٹی بازیاں، اور پارٹی بنانا اور اپنے آپ کو جنتی سمجھنا، باقی سب کو کافر سمجھنا، نہیں، صحابہ کے طریقے پہ چلے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں آج کل جو بولتے ہیں ہم سلف صالح کے راستے پہ چلتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں کیا ہیں، ان کی حرکتیں پر صحابہ اور سلف صالح لعنت بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن دعویٰ کرنے میں ہر کوئی آگے ہے، لیکن عمل کرنے میں ہر کوئی پیچھے، تو اس لیے ہم لوگ اگر یہ دعویٰ بھی کریں تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ بول رہے کہ سلف صالح کے راستے پر چلو، ٹھیک ہے نا، طالب علم کو یہی چاہیے۔ اچھا جی، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی بولتے ہیں، دیکھیں نا، جیسے کون سے بھائی تھے، عرفان بھائی نے شاید جواب دیا تھا، جی بارک اللہ فیکم، بہت آپ نے اچھا جواب دیا ماشاءاللہ، بالکل، یعنی جیسے کہ شیخ نے خود فرمایا ادھر کن سلفین علی الجادہ، پھر یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اشارہ، اس کو بولتے ہیں الاشارہ المفسرہ، یعنی یہ اس سے پہلے والا جو کلام گزر چکا اس کی تفسیر کا، تو وہ بول رہے ہیں کیا، کن سلفین علی الجادہ سے میرا مقصود یہ ہے طریق السلف الصالح، ٹھیک ہے نا، یعنی من الصحابہ رضی اللہ عنہم فمن بعدهم ممن قفى اثرهم على في جميع ابواب الدین، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، یعنی سلف صالح سے میرا مراد کون ہے، صحابہ کرام اور جو ان کے نقش قدم پر چلے، من التابعین و اتباع التابعین فی جمیع ابواب الدین، دین کے تمام ابواب میں ہم نے سلف صالح کے نقش قدم پر چلنا، نہ کہ بعض ابواب میں، نہ کہ ہم اپنے لیے ایک اسپیسیفک چیزیں نکالے اور بولے اس میں میں سلفی ہوں باقیوں میں خلفی ہوں، نہیں، ایسے نہیں چلے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں میں سلف کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن پھر بولتے ہیں الخلف افضل و احکم و اسلم، خلف سے کیا مراد ہے، خلف سے مطلب ہے ان کے بعد میں آنے والے، یعنی آج کل کے لوگ، ہم عصر لوگ، یا جو 500 600 700 سال کے بعد آئے، وہ زیادہ بہتر ہے ان چیزوں میں، ان نالج میں، نہیں، ایسا نہیں، سلف کے نقش قدم پر
دین کے تمام ابواب میں چلنا ہے. مثلا انہوں نے پھر ادھر یہ اشارہ لگا دیا، دیکھیں ابواب الدین سے کیا مراد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ من التوحید، توحید میں، والعبادات، اور عبادات میں، ونحوها، اور انہی طرح باقی عبادات، ٹھیک ہے نا. اور پھر بولتے ہیں متمیزن بالتزام آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی جگہوں پر، کیونکہ یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. ہاں، وہ بندہ کنجوس ہے جس کے مجلس میں، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. بلکہ ایک اور بددعا دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا تو صحابہ نے پوچھا، تو اب دیکھیں سید الملائکہ بددعا دے رہے ہیں اور سید الانبیاء اس کے جواب میں آمین کہہ رہے کہ یا اللہ اس کی دعا، یا اللہ یہ بددعا قبول کر. کون سی ہے وہ دعا؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے تو؟ سر یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر وہ یعنی کہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا تو آمین، تیسری پر قدم رکھا تو آمین. تو اس میں ایک تھا کہ ماں باپ کو پائے، ان کی خدمت کر کے بھی جنت کا مستحق نہ بنے تو وہ اس پر لعنت ہو، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا آمین. اسی طرح پھر کہا کہ جس کے سامنے میرا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے اس پر بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ڈاؤٹ فل ہے مجھے آئی. کوئی بات نہیں، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ عرفان بھائی، بہت اچھی بات. جی جی حفصہ بہن، اس میں تیسرا یہ تھا رمضان پائے اور اس میں اس اپنی کی مغفرت نہ کروا سکے اللہ سے. ماشاءاللہ احسنتی یا اخت حفصہ، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ بہترین جواب. یعنی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے بیان کیا ماشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. ہاں، یہ ایک بددعا دینے کا انداز ہے، یعنی اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی جا رہی ہے کہ جس کے مجلس میں میرا ذکر ہو اور وہ میرے پر درود نہ بھیجے. اب ذرا سوچیں نا، ہم ہر روز کتنے ماشاءاللہ لیکچر سنتے، کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، لیکن کیا ہم لوگ درود و شریف بھیجتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر سید الملائکہ اور سید الانبیاء کی بددعائیں پڑ چکی لیکن اس کے اثرات ہم لوگ محسوس نہیں کر پا رہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بہت سے فضائل ہیں اور بلکہ پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اچھا جی، ہم کسی اور ٹاپک پہ چلے گئے، لیکن یہ ایک اہم اور لطیف اشارہ ہے، یہ تربیتی مقام ہے. ہم صرف ادھر تعلیم کے لیے نہیں آئے. اسلامی تعلیم اور سیکنگ دا شریعہ نالج کا یہ مقصد نہیں ہے جسٹ انفارمیشن، صرف معلومات نہیں، بلکہ اسلام میں علم حاصل کرنے کا مقصد یہ کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، تصفیہ بھی ہو، دل کی ستھرائی بھی ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا جی، جیسے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اذان ہو رہی ہے اور تقریباً 2 منٹ باقی ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتا ہے ان 2 منٹوں میں، کیونکہ پھر نماز کے لیے جانا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اجازت ہے ایک سوال کرنے کی شیخ؟ پوچھے، بالکل اجازت ہے دانیال بھائی. تفرطو کا مطلب کیا ہوگا؟ فلا تفرطو، یعنی اس کو ضائع مت کریں. فرط یفرط تفریطا، ٹھیک ہے، یعنی ضائع نہ کریں. یہ جو میں نے جو باتیں بتائی ہیں آپ کو، اس کو ضائع نہ کریں. فلا تفرط فی هذا الکلام، فلا تفرط هذا الکلام، یعنی ان چیزوں میں جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کو ضائع مت کیجیے. یعنی ایک کان سے سن کے ایک کان سے نہ چھوڑیے، ٹھیک ہے نا. فرط یفرط تفریطا ہے اس کا مطلب. جی. اور دوسرا تھا ہا انتم ہؤلائی تربعتم للدرس، ربعتم یعنی یہ ایک عربی انداز ہے، یعنی ربع یربع یعنی آپ بیٹھ چکے، یعنی جیسے ہم لوگ کھل کے نہیں بیٹھتے، رج کے بیٹھ گئے نا، یعنی آپ لوگ یعنی صحیح طریقے سے بیٹھ گئے علم حاصل کرنے کے. جم کے بیٹھ گئے، ہاں کھل کے بیٹھ گئے. ہاں، یعنی یہ نہیں تھی کہ تنگی محسوس ہو، نہیں، ٹھیک ٹھاک آپ کی نیت ہے کہ بس اب میں نے بیٹھنا ہی بیٹھنا، یعنی میں نے علم حاصل کرنا ہی کرنا. تو جب آپ اس علم کے لیے بیٹھ گئے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو. یہ نہیں کہ یار لیزینس، کسل مندی، اور بس یار کوئی بات نہیں، بس آج چھوڑ دیتے ہیں، آج یہ لیکچر کیا سننا ہے، کل کریں گے. کیسے کل کرتے کیا فائدہ؟ جیسے وہ عربی لوگ بولتے ہیں نا، بکرا بکرا پھر بکرا ہو جاتا ہے. بکرا بکرا یعنی کل بکرا ہو، یعنی یہ تصویف نہیں ہونا چاہیے. تصویف کا مطلب ہے
اپنے کاموں کو چھوڑنا کہ یار چلو کل میں کر لوں گا کل، پھر کام آپ کو پتا ہے پھر پورا ایک لوڈ بن جاتا ہے اور وہ کام مکمل نہیں کر سکتے. امید ہے انشاءاللہ آپ سب نے استفادہ کیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جیسے ہم نے سنا ہے اسی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. اور شیخ صاحب جی عرفان بھائی میں نے ایک پوچھنا تھا، خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. دیکھیں میں آپ کو صاف بتاؤں، یہ جو خواب کی جو تعبیریں ہیں نا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں خواب کی تعبیر ہر کسی سے نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. بعض مخصوص اشخاص ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ گفٹ دیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کسی اسپیشلسٹ اسپیسیفک آدمی سے پوچھ لیں. انشاءاللہ مختلف لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہوں گے بعض کو. ان میں سے ایک ہے یہ پچھلے دنوں ان کا ماشاءاللہ کوئی تقریباً 3-4 ایپیسوڈ بھی آئے ہیں پورے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں. اگر کوئی جاننا چاہے کہ یار یہ کیسا یعنی یہ کیا کچھ سیکھا جاتا ہے. یعنی ایک ہے یوسف ابن المعبر، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہے، شیخ ہے لیکن وہ بزنس مین ہے، لیکن وہ لوگوں کی تعبیریں بھی کرتے ہیں. ان کا جو ہے نا پورا تقریباً 4-5 ایپیسوڈ آئے ہوئے نہد اسٹوڈیو کر کے یوٹیوب پہ، آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا. اس میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں اصولی باتیں کی گئی، تاکہ یہ جنرلی میں بات کروں. باقی انشاءاللہ میں صاف بات ہے میں نے کبھی نہ خواب کی تعبیر کی ہے نہ مجھے اس علم کا پتہ ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اور جن احباب نے شرکت کی، خاص کر عرفان بھائی اور بہن حفصہ اور بھائی دانیال، ان سب کا میں مشکور. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.